20 منٹ تقریباً ہے، نہیں صرف 20 منٹ ہے، اور اس 20 منٹ میں کوشش یہ ہوگی کہ بات کو سبق کر دوں. لیٹ نکال دیں پرانی ساری. میں ابھی تو تجربہ ہے. تو اب گفتگو کو تلخیص دینے کے لیے جہاں میں آ گیا ہوں وہاں سننے والوں کو روکوں گا. تمہارا رب خوب جانتا ہے. تو اب دین کیا ہے، دعوت کیا ہے کہ رب کی طرف اپنے سر کو جھکا دو. سننا اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر اپنے سارے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں میں. 3 جگہ قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ لقمان میں ہے، سورہ نساء میں ہے، اور یہ تینوں آیتیں آپ کو ہدیہ کروں گا. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ. ہاں ہم کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو اپنے چہرے کو جھکا دے اللہ کی بارگاہ میں لیکن احسان بھی کرتا ہو، ہم اسے اجر دیں گے، ہم اسے جنت دیں گے. چہرے کو جھکائے اللہ کی بارگاہ میں لیکن احسان بھی کرتا ہو. من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن. اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جو اپنے چہرے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے اور احسان بھی کرتا ہو. 2 آیتیں ہو گئی. وَمَن يُسْلِمْ سورہ لقمان وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں، یسلم وجہہ، ذہن میں رکھنا، یسلم وجہہ. اور 2 آیتوں میں بلا من اسلم وجہہ، اسلم وجہہ، وجہ کے معنی چہرہ، اسلم کے معنی جھکا دینا. جو بھائی توجہ رہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے وجہ کو، اپنے چہرے کو جھکا دے، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ جنتی ہے. تو سب ہیں، بھائی توجہ رہے، سب ہیں اسلم وجہہ اور ایک ہے کرم اللہ وجہہ. میں نے زحمت دی، میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. اچھا بھائی، تو اب 2 شرطیں ہیں جنت میں جانے کی. چہرے کو جھکاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور احسان کرو، محسن، احسان کرو. یہ محسن کے معنی جانتے ہو؟ احسان کے معنی کیا ہے؟ کسی اچھے عمل میں پہل کرنا، ابتدا کرنا، سبقت کرنا. یعنی عجیب بات ہے، اور اس بات کو یاد رکھنا، کسی اچھے عمل میں پہل کرنا، بندوں کے ساتھ اچھے عمل میں. یعنی عمل کرو، احسان کرو بندوں کے ساتھ. اللہ پہ تو احسان نہیں کر سکتے نا، احسان کرو گے بندوں پر. تو چہرہ جھکاؤ اللہ کے لیے، احسان کرو بندوں پر. نہ خالق سے کٹو نہ مخلوق سے کٹو. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کہ خالق سے بھی رشتہ رکھو، مخلوق سے بھی رشتہ رکھو. بھائی دیکھنا، تم اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ لو. نماز پڑھنے کے دوران ایک شخص آ گیا اور اس نے تمہیں سلام کر دیا. تو چونکہ اس نے تم سے سلامتی کا معاہدہ کیا ہے، سلام علیکم سلامتی کا معاہدہ ہے، تو تم پر واجب ہے کہ نماز کو وہیں روک کے جواب سلام دو، تاکہ پتہ چل جائے کہ تمہارے دین کے 2 رخ ہیں. ایک طرف اللہ سے جڑے ہوئے ہو، دوسری طرف مخلوق سے جڑے ہوئے ہو. دیکھو کتنے نازک مراحل فکر ہیں جن مراحل فکر سے اپنے سننے والوں کو میں گزار رہا ہوں. اچھا بھائی، تو احسان کے معنی پہل کرنا. اب ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ وہ ہمارے یہاں تقریب میں نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں، وہ ہمارے یہاں پرسے کو نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں، وہ ہماری عیادت کو نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں. یہ بدلے کا معاشرہ ہے، اور اسلام چاہتا ہے احسان کا معاشرہ کہ پہل کرو. احسان پہل کرنا، توجہ رکھنا، احسان کے معنی پہل کرنا. اسلام چاہتا ہے کہ تم پہل کرو. آیت کے آنے کے بعد اگر حکم پہ عمل کرو تو اطاعت ہے، اور آیت کے نازل ہونے سے پہلے اگر عمل کرو تو احسان ہے.
بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. حکم آنے کے بعد پھر سننا، حکم آنے کے بعد اگر اطاعت کرو، آیت میں حکم آ گیا، اگر اطاعت کرو تو یہ کیا ہے؟ یہ اطاعت ہے. اگر اس پہ عمل کرو یہ اطاعت ہے. اور اگر حکم نہیں آیا اور تم نے وہ عمل کیا تو یہ اطاعت نہیں ہے، یہ احسان ہے. بس اتنا بتلا دو کہ ابو طالب نے مدد حکم آنے کے بعد کی یا حکم آنے کے پہلے کی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا اور بڑے نامانوس راستوں سے گزر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ عام طریقے سے یہ باتیں ممبر سے ڈسکس نہیں ہوتی. اب رک جاؤ. جو چیز احسان میں دی جاتی ہے وہ واپس لی جا سکتی ہے. سننا، اور یہی میری گفتگو کا اختتام ہوگا. جو چیز احسان میں دی جاتی ہے وہ واپس لی جاتی ہے، اور جو چیز بدلے میں دی جائے وہ واپس نہیں لی جا سکتی. مثال دے دوں تو سمجھ جاؤ گے. دیکھو، دنیا میں ہمارا آنا، اس دنیا میں ہمارا آنا اللہ کا احسان ہے. ہم نے کچھ کیا نہیں تھا جس کے بدلے میں دیا ہے. تو اگر وہ واپس بلا لے تو واپس بلا لے. سمجھ رہے ہو نا؟ نہیں، اور ذرا میں آسان کر دوں. دیکھو، جنت کے لیے 2 بیانات ہیں قرآن میں. آدم علیہ السلام جنت میں تھے، کہا نکلو جنت سے، توجہ رکھنا. اور مومنین کے لیے کہا خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. وہ جو نبی تھا اسے کہا نکلو جنت سے، اور وہ جو مومنین ہے کہتا کہ یہ نہیں نکل سکتے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہاں تک آگے یہاں تک. پھر سننا، اس لیے کہ بہت نازک مرحلہ فکر ہے. آدم سے کہا جنت سے نکلو، مومن خالدین فیہا ابدا، مومن کو اللہ نہیں نکال سکتا جنت سے، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا. اللہ خود کہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ. فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ آدم کو جنت دی تھی احسان میں، واپس لے لی، اور مومنین نے عبادت کر کے خریدی ہے. ہے نا؟ نازک مراحل فکر جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں، لیکن جو جملہ تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اس جملے کے لیے یہ تمہید ضروری ہے. پھر سننا، آدم ان کو جنت ملی تھی احسان میں، بدلہ کوئی نہیں تھا، کسی بدلے میں نہیں دی تھی، تو انہیں نکال دیا. اور جب آدم نبوت کا کام کرنے کے بعد قیامت کے دن جنت میں جائیں گے پھر نہیں نکالے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بدلے میں ملے گی. اب جو ملے گی وہ بدلے میں ملے گی. مومنین جب نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے اور دین پر قائم رہ کے بدلے کے طور پر جنت میں جائیں گے تو اب اللہ انہیں نہیں نکالے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خرید کے آئے ہیں. یہ سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے کہ مومنین کی جان اور مومنین کے مال کے عوض انہوں نے بیچا اور اللہ نے انہیں جنت بیچ دی. تو مومنین نے جنت خریدی ہے. جب خریدی ہے تو ان کی ملکیت ہو گئی، اب انہیں کوئی نکال نہیں سکتا. یہاں تک آ گئے؟ اگر آ گئے تو صرف ایک جملہ تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی احسان اگر ہو تو واپس ہو سکتا ہے، چیز اگر خریدی ہوئی ہو تو وہ ملکیت بن جاتی ہے. اللہ نے مرضی احسان میں دی یا علی نے خریدی؟ اللہ نے علی کو مرضی احسان میں نہیں دی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک ایسا ہے جس نے نفس بیچا، مرضی خریدی. اب قیامت تک مرضی علی کے پاس رہے گی. تو اب اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے اسے تو راضی کرو. بس
بس میرے عزیزو، میرے دوستو، گفتگو اس مرحلے فکر سے آگے نہیں جائے گی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے بیچ دیا اپنے نفس کو اور خرید لی اللہ کی مرضی. جملہ الٹ کے بھی ہو سکتا تھا کہ بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جسے بیچ دی اللہ نے اپنی مرضی اور خرید لیا اس کا نفس. یہ نہیں ہے بندے نے نفس بیچا، مرضی خریدی. سو رہا تھا مگر بیچ رہا تھا. بس میرے دوست، سو رہا تھا مگر بیچ رہا تھا. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. تو اب ہجرت کی رات نفس ادھر گیا، مرضی ادھر آئی. بھائی بہت توجہ رہے. نفس گیا اللہ کے پاس، مرضی آئی علی کے پاس. بھائی یہی تو ہے نا. یہاں پہ گفتگو کو تمام کر رہا ہوں میں. بیع و شرع، خرید و فروخت مکمل ہو گئی. ہجرت کی رات علی کا نفس گیا اللہ کے پاس، اللہ کی مرضی آئی علی کے پاس. تو اللہ کی مرضی ہے علی کے پاس، ٹھیک. اور اللہ کی مرضی ہے علی کے پاس اور علی کا نفس ہے اللہ کے پاس. تو جو چیز میرے پاس ہوگی وہی تو میں دوں گا نا. بہت اچھے. بھائی تسبیح مجھ سے لے لو، تسبیح مجھ سے لے لو، چشمہ مجھ سے لے لو، ٹھیک ہے نا. لیکن میں تمہیں ٹائی نہیں دے سکتا اس لیے کہ میرے پاس نہیں ہے. تو جو چیز ہوتی ہے وہی انسان دیتا ہے. بھائی مرضی گئی اس کے پاس، نفس گیا اس کے پاس. اس سے تم بیعت مانگ رہے ہو اور اس سے مرضی مانگ رہے ہو. عجیب مرحلہ فکر ہے. کبھی پھر صحیح. اب یہ وہ مسائل ہیں جو ایک گھنٹے میں تو ڈسکس نہیں ہو سکتے. اور ابھی تمہارے شہر میں ہوں اور اگلی 2 تقریروں میں شاید کچھ مسائل کو تمہاری خدمت میں پیش کروں گا. اچھا، تو اب اس مرضی کا سلسلہ جانتے ہو کیا ہے؟ عجیب و غریب ہے. اب میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. دیکھو سورہ والضحیٰ میں کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ ہے مرضی رسول کہ حبیب تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. یعنی نعمتیں ٹکی ہوئی ہیں رسول کی مرضی پر. ٹھیک ہے نا، نعمتیں ٹکی ہوئی ہیں رسول کی مرضی پر. یہ ہے رضائے رسول. رکے رہنا، لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. اور یہ رسول علی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے نفس بیچا، مرضی خریدی. یہ مقام علی. پیغمبر نے مقام سیدہ کے لیے کہا ان اللہ یرضیٰ لرضاہا. یہ وہ بیٹی ہے کہ اللہ اس کی مرضی پر راضی ہے. تو سوچ سمجھ کر اسے ناراض کرنا. اللہ اس کی مرضی پہ راضی ہے. دیکھ رہے ہو یہ قول رسول، قول خدا، آل محمد کی مرضی دیکھ رہے ہو نا. اور اب یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین واپس آ جا، اپنے رب کی بارگاہ میں واپس آ جا. ایسے واپس آ کہ تو اپنے رب سے راضی ہو، تیرا رب تجھ سے راضی. بس میرے عزیزو، تمہاری صدائیں بلند ہو گئی. اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں تمہیں 2 دقیقوں کے لیے روکنا چاہ رہا ہوں میں. میرے حسین واپس آ جا. اپنے کام کو کر لیا تو نے، اب واپس آ جا. کیسے واپس آ کہ تو مجھ سے راضی ہو، میں تجھ سے راضی ہوں. کچھ یاد ہے رضا الہی کی منزل بتلاؤں؟ جب حسین نے سجدہ آخر میں سر رکھا اور شمر سینے حسین پہ سوار ہوا تو اس نے دیکھا کہ حسین کے لبھائے مبارک ہل رہے ہیں. اس نے کانوں کو متوجہ کیا حسین کے لبوں کی طرف. تو حسین ایک شعر پڑھ رہے تھے ترکت الخلق درًا فی ہواکا وآیتمت العیال لکی اراکا. مالک میں تیری مرضی کے مطابق پوری کائنات کو ٹھوکر مار کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں.
ترکت الخلق طرا فی ہوا کا، اور مالک اب مجھے پرواہ نہیں ہے کہ سکینہ تماچے کھائے، مجھے سکینہ کی یتیمی کی پرواہ نہیں ہے. تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں اور اس مرحلے پر گفتگو کو طویل نہیں کروں گا، لیکن ایک جملہ کہوں گا تاکہ میرے محترم سننے والوں تک یہ پیغام پہنچ جائے. روز جملہ پھر سننا، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالِ، حسین کا جملہ، لِكَيْ أَرَاكَ، میں تیری بارگاہ میں آنے کے لیے اب سکینہ کی یتیمی کی پرواہ نہیں کروں گا. کچھ سمجھ میں آیا سکینہ کتنی محبوب ہے حسین کو؟ یہ نہیں کہا کہ میں زینب کی بے چادری کی پرواہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کہا کہ میں عباس کے شانوں کے کٹنے کی پرواہ نہیں کروں گا، یہ کہا کہ میں بچی کے تماچے کھانے کی پرواہ نہیں کروں گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں نے کبھی تمہارے شہر میں ایک جملہ کہا تھا اور وہی جملہ کہہ کر تم سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ نہ معلوم دنیا میں کتنی بیٹیاں ہوں گی اور نہ معلوم دنیا میں کتنے باپ ہوں گے، لیکن تاریخ انسانیت میں نہ حسین جیسا باپ گزرا نہ سکینہ جیسی بیٹی. ہو چکے نا؟ جب تم نے گریہ کیا تو مجلس تمام ہو گئی، لیکن جی چاہتا ہے کہ اس گفتگو کو کسی مرحلے تک پہنچا دیا جائے. حسین رخصت آخر کے بعد خیمے سے باہر آئے، فنظر یمینا و شمالا، حسین نے داہنے دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا اور آواز دی، ایکم یقدم جوادی، ہے کوئی میری سواری کے جانور کو لانے والا؟ جملہ سننا، ہے کوئی میری سواری کے جانور کو لانے والا؟ کچھ یاد ہے حسین کیسے سوار ہوتے تھے؟ جب حسین سوار ہوتے تھے تو عباس ذوالجناح کو لاتے تھے، قاسم رکابیں تھامتے تھے، علی اکبر باپ کا شانہ تھامتے تھے، اور اس شان سے حسین سوار ہوتے تھے. اب کوئی نہ تھا. حسین نے آواز دی، ایکم یقدم جوادی، ہے کوئی میری سواری کے جانور کو لانے والا؟ ذوالجناح نے آواز پہچانی مالک کی، گردن ڈالے ہوئے سامنے آ گیا. اب سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے. حسین خاموش کھڑے، اتنے میں خیمے کا پردہ اٹھا اور علی کی بڑی بیٹی آج تینوں کو چڑھاتی ہوئی باہر آئی کہ بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگا. بس جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. شہزادی نے بھائی کا شانہ تھام کر سوار کرایا، بیوی پردے میں گئی واپس. حسین نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی. دیکھو سکینہ پہ بات کو تمام کرنا ہے. حسین نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی، ذوالجناح نہ چلا. دیکھو جانوروں میں گھوڑا وہ واحد جانور ہے جو مالک کے اشارے کو بھی پہچانتا ہے. یہ علم الحیوانات کے ماہرین اس بات کو جانتے ہیں. حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا گردن ڈالے خاموش کھڑا رہا. اچھا حسین کا دل ٹوٹا ہوا ہے نا. ایک مرتبہ گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دی اور کان میں کہنے لگے، ذوالجناح سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اکبر نہیں ہے، عباس نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، کیا آخری وقت میں تو بھی میرا ساتھ دینا نہیں چاہتا؟ حسین ابھی ذوالجناح سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی. اب جو حسین نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ چھوٹی بچی ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے، روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے، ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں لے جا، میرا چچا گیا واپس نہیں آیا، میرا بھائی گیا واپس نہیں آیا، میرا بابا اگر گیا واپس. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
انکا انت السمیع العلیم. پروردگارہ اس کی باتوں کو قبول فرما. پروردگارہ ہمیں کامل ایمان فرما. ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق کرنا. پروردگارہ ہمیں جو مریض انہیں شفایا فرما. ہمیں جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگارہ ملک کو مستحکم فرما. ملت اسلامیہ کو متحد فرما. تعجیل فرما ضرور.